آج 27 جولائی ہے، اور یہ تاریخ نا کیلنڈر پر بس ایک تاریخ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ویکیپیڈیا اور دوسرے تاریخی ذرائع سے، وہ بتاتی ہیں کہ اس ایک دن میں کتنے ہی اہم واقعات ہوئے ہیں: سائنس، سیاست، ثقافت۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ہی تاریخ کیسے کیسے جڑی ہوئی ہے مختلف چیزوں سے۔ کچھ واقعات نے تو دنیا بدل دی، کچھ ذاتی زندگیاں، مگر سب 27 جولائی کا ہی حصہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا خاص ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے۔ 1921 ٹورنٹو یونیورسٹی میں فریڈرک بینٹنگ اور چارلز بیسٹ نے انسولین دریافت کی۔ ذیابیطس کے علاج میں تو یہ انقلاب تھا۔ بالکل انقلاب ہی تھا۔ یہ صرف ایک دریافت نہیں تھی، سمجھے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے والی بات تھی۔ ذیابیطس کا علاج ہی بدل گیا اس سے۔ اور اسی طرح دیکھیں 1949 میں پہلا کمرشل جیٹ طیارہ ڈی ہیولینڈ کومیٹ، اس کی پہلی پرواز بھی آج ہی ہوئی۔ اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو 1866 میں وہ پہلی مستقل ٹرانس اٹلانٹک ٹیلی گراف کیبل، جس نے براعظموں کو جوڑا، فوری رابطہ ممکن ہوا۔ واہ! اچھا، اور اگر سیاست اور جنگوں کی گاف دیکھیں، 1953 میں کورین جنگ وہ ختم ہوئی۔ شمالی کوریا اور اقوام متحدہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، ایک لمبی جنگ کا خاتمہ۔ یقیناً، اور تاریخ میں تو جنگ اور امن دونوں ہی طرح کے لمحے ہیں۔ کافی پہلے 1794 میں فرانسیسی انقلاب کے دوران وہ میکسیملین رابسپیئر کا تختہ الٹا، جسے رین آف ٹیرر کہتے ہیں نا، دہشت کا دور، وہ ختم ہوا۔ بہت خون ریزی ہوئی تھی اس میں۔ اور 1880 میں دوسری اینگلو افغان جنگ، میونڈ کی لڑائی میں افغان فوجوں نے محمد ایوب خان کی قیادت میں برٹش فوج کو شکست دی۔ یہ بھی اہم واقعہ ہے۔ لیکن تاریخ میں صرف کامیابیاں تو نہیں ہوتی، کچھ افسوسناک باتیں بھی ہیں 27 جولائی سے جڑیں۔ جیسے 2002 میں یوکرین ایئر شو کا حادثہ، 77 لوگ ہلاک ہوئے، یا 1996 اٹلانٹا اولمپکس کا بم دھماکہ، اور 2005 میں ممبئی میں شدید بارشیں اور سیلاب، وہ بھی بڑی تباہی تھی۔ ہاں، یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر دوسری طرف ثقافتی طور پر بھی یہ دن اہم رہا۔ 1940 میں وہ مشہور زمانہ کارٹون کردار بگز بنی، اس کا ڈیبیو ہوا، اور اسی سال بل بورڈ نے اپنا پہلا سنگلز ریکارڈ چارٹ نکالا۔ اور ایک عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ 1890 میں اسی دن عظیم مصور ونسنٹ وین گو نے خود کو گولی ماری تھی، جو پھر 2 دن بعد انتقال کر گئے۔ اوہ! اچھا، اب ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ سوئس ریاضی دان جان برنولی 1667 میں، جرمن کیمیاء دان اور نوبل انعام یافتہ ہانس فشر 1881، اور ہمارے اپنے اداکار ہمایوں سعید 1971، جنوبی افریقہ کے زبردست فیلڈر جونٹی روڈز 1969، اور امریکن ریسلر ٹرپل ایچ، وہ بھی 1969۔ لوگوں کو کھویا بھی۔ 1844 میں برطانوی سائنسدان جان ڈالٹن، جنہوں نے ایٹمی تھیوری پر کام کیا، مادے کی ساخت کو سمجھنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ 1948 میں پاکستان کے پہلے نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور شہید ہوئے۔ 1980 میں ایران کے معزز شاہ محمد رضا پہلوی، ان کا انتقال چلا وطنی میں ہوا۔ اور اگر قریب کے زمانے میں دیکھیں تو 2015 میں بھارت کے سابق صدر اور سائنسدان اے پی جے عبد الکلام، اور 2003 میں مشہور امریکی کامیڈین باب ہوپ، یہ سب اسی دن رخصت ہوئے۔ دنیا بھر میں اس دن کو الگ الگ طریقوں سے بھی منایا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں عظیم وطن آزادی جنگ میں فتح کا دن کے طور پر، ویتنام میں جنگی زخمیوں اور شہداء کی یاد کا دن۔ جی، اور امریکہ میں بھی نیشنل کورین وار ویٹرنز آرمسٹس ڈے ہے، جو اسی جنگ بندی سے متعلق ہے۔ اور فن لینڈ میں تو ایک بڑا ہی منفرد تہوار ہے، نیشنل سلیپی ہیڈ ڈے۔ یہ اصحاب کہف کی کہانی سے جڑا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گھر میں سب سے آخر میں سو کے اٹھتا ہے نا، اسے مذاق میں پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ تو واقعی 27 جولائی، سائنس کی دریافتیں، جنگ و امن، ثقافتی سنگ میل، اہم لوگوں کی زندگیاں، بہت کچھ سمویا ہوا ہے اس ایک دن میں۔ بالکل، یہ دن تاریخ کا ایک چھوٹا سا عکس ہے جو دکھاتا ہے کہ انسانی تجربات کتنے رنگا رنگ ہیں۔
ہر دن اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اور خیال آتا ہے کہ آج سے سمجھیں 50 یا 100 سال بعد لوگ آج کے دن کو یعنی 26 جولائی 2025 کو کیسے یاد کریں گے؟ کن واقعات کے حوالے سے؟ جی، یہ سوال تو ہے، اور اس کا جواب شاید ہمیں وقت ہی دے گا۔